ایک دین کے لیے ہمیں عمل کرنا ہے تو کیسے کریں؟ دیکھو، ہمارے لیے دین کی جو مرکزی حیثیت ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہے۔ آپ صاحب شریعت ہیں، اللہ کے حکام کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ اللہ نے اپنی مقدس کتاب کے اندر فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ میرے نبی کو جو ہم آرڈر دیتے ہیں وہی کام کرتے ہیں، جس سے روکے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، میرا نبی جو دے دے اس کو لے لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا، جس چیز سے نبی روک دے اس سے قطعاً رک جاؤ۔ بڑی سمپل سی چیز ہے، کوئی اتنی بڑی راکٹ سائنس نہیں جو ہمیں سمجھ نہ لگے۔ اب ہمارا معاشرہ کئی چیزوں کے اندر بڑھ چکا دین کو سمجھنے کے بارے میں۔ علماء، مشائخ، صوفیاء، اتقیاء، محدثین سرخ باغ کے تھک گئے ہیں، لیکن ہر روز دیکھ نیا فرقہ ہے، ایک نیا فکر جنم لے رہی ہے، دین کو ٹکڑے سے ٹکڑوں کے اندر بانٹا جا رہا ہے۔ میں ایک آپ کو تھیوری بتاتا ہوں۔ تھیوری ایسی جیسے اللہ کے نبی سے ایک آدمی نے پوچھا میرے آقا مجھے ایسا عمل بتائیں جس میں عمل کروں تو مجھے جنت میں چلا جاؤں، ادخل الجنہ، جنت میں چلا جاؤں، ولا اسأل بعدک احدا، آپ کے بعد کسی ایک سے کوئی سوال بھی نہ کروں، ایسی کوئی چیز بتا دیں۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا میرے صحابی، قل آمنت باللہ ثم استقم علیہ، اللہ پہ ایمان لیا پھر اسی پہ تیری پوری زندگی بسر ہو جائے۔ ایمان دیکھیے، ہم کہتے ہیں نا کائنڈ آف ایمان کیا ہے، ایمان کی تقسیم کیا ہے، اگر جائیں گے تو پورا قرآن و حدیث ایمان پر مبنی ہے۔ ایمان لیا پھر اسی پہ تیری موت واقع ہو جائے۔ تو ہم اختلاف سے بچنے کے لیے بحث اور مباحثوں میں پڑھنے کی بجائے سب سے پہلے اپنی ذات کی اصلاح کرو۔ زندگی میں ایک بار قرآن کو ترجمے سے پڑھ لیں، سمجھ کے پڑھ لیں، ایک بار بے شمار چیزوں کا علاج آپ کو مل جائے گا قرآن سے۔ میرے ساتھ ایک انجینئر تھے، ان کا نام طارق تھا، تو میرے بہت اچھے واقف کار تھے، تعلق دار تھے۔ مجھے کہنے لگے کہ شیخ یاسین آپ بہت اچھے انسان ہیں، لیکن ایک بات ہے کہ آپ نبی علیہ السلام کو بشر کہتے ہیں۔ میں نے کہا طارق صاحب ٹھیک ہے آپ نے جو بات کہی ہے، لیکن اللہ کے نبی کو میں نے نہیں کہا، رب کے قرآن نے بشر کہا، ایک بار نہیں 20 بار کہا ہے، 20 بار۔ کبھی رب نے فرمایا کہ ہم نے انسانوں میں انسانوں کو بھیجا، پہلی قوموں کے اندر قرآن سے بے شمار دلائل ہیں۔ تو ایسا کریں، میں قرآن لے گیا ترجمے والا، اور جو مجمع ملک فہد مدینہ منورہ سے چھپا ہوا ہے میں نے اس کو وہ دیا۔ میں نے ایک بار اس کو پڑھنے کے بعد پھر ابھی وہ سورہ کاف ختم کی اس نے، تو 15-20 دن، 1 مہینہ، 2 مہینے گزر گئے، میں نے اسے کبھی دینی موضوع پہ بات ہی نہیں کی، اور دنیا کے موضوع چلتے رہتے۔ ایک دن خود ہی مجھے کہنے لگا کہ شیخ یاسین آپ نے مجھ پہ بہت بڑا احسان کیا ہے، میں ایک مسئلے کے اندر غلطاں تھا تو میرے کئی مسئلے حل ہو گئے، مجھے توحید کا پتہ چل گیا، مجھے دین کی حقیقت کا پتہ چل گیا، اور مجھے شرک جیسے موذی مرض کا پتہ چل گیا وہ کیا چیز ہوتی ہے۔ تو میرے دوستو، میں آپ کو بھی کہتا ہوں ایک بار زندگی میں قرآن کو ترجمے سے پڑھ لیں۔ آپ نے بے شمار کتابیں لکھ ڈالی ہیں، بے شمار کتابیں پڑھ ڈالی ہیں، آپ بہت اچھے رائٹر ہیں، مصنف ہیں، آپ ادیب ہیں، لیکن ایک بار قرآن کو بھی تو پڑھ لو نا، اللہ کی کتاب کو بھی تو پڑھ لو۔ اور پھر حجۃ الوداع کا موقع ہے، اللہ کے نبی نے زندگی میں ایک ہی حج فرمایا عمر کے آخری حصہ میں، جب 9 کو حج فرض ہوا ہے تو 10 کو آپ نے حج فرمایا، تو 11 کو آپ آئے تو محرم، صفر، ربیع الاول کی 12 تاریخ کو آپ کی رحلت ہو جاتی، دنیا فانی سے کوچ کر جاتے ہیں۔
حج کے موقع پہ میدان عرفات میں 9 ذوالحجہ کو اللہ کے نبی نے جب خطبہ دیا صحابہ کو، تو آپ نے باقی اور بھی انسانی دستاویزات کی بہت بڑی آپ نے ایک فہرست بیان کی جس میں انسانی معراج ہے۔ 2 چیزیں بڑی خوبصورت اس کے اندر، باقی ساری خوبصورت ہیں، ایک سے بڑھ کے ایک آپ نے فرمایا لا فرق بین عربی و اجمی، کبھی عربی اور غیر عربی کے درمیان دین کے اندر کوئی فرق نہیں ہے، نہ کالے کو سفید پہ برتری، نہ سفید کو کالے پہ برتری، نہ چھوٹے کو بڑے پہ، نہ بڑے کو چھوٹے پہ۔ کس طرح؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کو وہی آدمی پیارا ہے جو تقوی، پرہیزگاری، دینداری میں آگے ہے۔ یہ ایک واضح چیز آپ نے بیان کر دی، اس میں انسانیت کی معراج ہے، سمجھے تو معراج ہے، سب تفاوت ہی ختم ہو گیا، دین نے کر دیے، ایک ہی فرق رہ گیا تقوی اور پرہیزگاری کا، جس کی کوئی ہائٹ نہیں ہوتی، جتنا بھی آپ نیکی کرتے جائے ختم نہیں ہوگی، آپ تھک جائیں گے اور اللہ ثواب دینے سے کبھی تھکے گا نہیں، حدیث میں۔ تو آپ نے پھر فرمایا، دوسرا خطاب یہ تھا، لوگو ترکت فیکم امرین، میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ یہ بخاری کے اندر اور دیگر کتب حدیث، مسلم کے اندر، دیگر کتب صحاح میں موجود ہے یہ حدیث، اور اس کے اندر آپ نے فرمایا ترکت فیکم امرین، 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، لن تضلوا، کبھی گمراہ نہیں، کو لام نون عربی کے اندر تاکید پہ آتا ہے، لن تضلوا، کبھی بھی تم گمراہ نہیں ہوگے۔ کیا 2 چیزیں ہیں؟ فرمایا کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ کا قرآن، ایک میرا فرمان، ایک لفظ ہے کتاب اللہ و سنت رسول ہی، ایک اللہ کی کتاب، ایک اس کے رسول کے فرمان۔ فرمان 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ نمبر 1، اللہ کے نبی نے اپنی زبان عطر سے ارشاد فرمائے سے حدیث قولی کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کام کیا ہو اور صحابہ نے دیکھا، صحابہ بیان کرنے سے حدیث فعلی کہتے ہیں۔ قولی اور فعلی یعنی آپ کی زبان عطر سے نکلا ہوا لفظ اور آپ نے جو کام کیا وہ۔ تیسرا تقریری ہے، قول فعل۔ تقریر کیا ہوتی ہے؟ صحابہ نے کوئی کام کیا، اللہ کے نبی نے دیکھا، دیکھ کے تو منع نہیں فرمایا، وہ بھی حدیث ثابت ہے، کیونکہ اللہ کے نبی کی غلط چیز پہ خاموش نہیں رہتے۔ کہیں میں آپ کو اس کی تفصیل بتاؤں گا کہ نبی کبھی غلط چیز پہ خاموش اختیاری نہیں کرتے۔ جیسا حضرت موسیٰ اور خضر کا واقعہ ہے، نہ موسیٰ کا حافظہ کمزور تھا، نہ موسیٰ بھولے تھے، وعدہ کیا تھا اس سے، خضر سے، باخرہ کشتی پہ سوار ہوتے ہوئے کشتی کو توڑ دیا۔ انہوں نے پوچھ لیا کیوں توڑا؟ فرمایا تم نے وعدہ کیا تھا کہ سوال نہیں کروں گا۔ آگے چلے گئے، آگے پھر دوسرا کام کر دیا، ایک بچے کو قتل کر دیا، کہا کہ قتل تھا نفسا زکیہ، تو نے بغیر گناہ کے ایک آدمی کو مار دیا، کیا قصور تھا بچے کا؟ تو خضر نے کہا کہ موسیٰ میں نے تمہیں پہلے نہیں کہا تھا کہ تم نے سوال نہیں کرنا؟ تو موسیٰ نے کہا سوری، اب نہیں کروں گا، اگر کروں گا تو آپ مجھے ساتھ نہ رکھیے گا۔ تیسرا موقع گئے تو دیوار بنا دی، گاؤں والوں نے کھانا بھی نہ دیا، لیکن وہ کام موسیٰ کی بظاہر وہ غلط نظر آیا تو موسیٰ خاموش نہ رہے، نبی غلط کام پہ خاموش رہتے ہی نہیں۔ تو میرے دوستو، اللہ کے نبی نے فرمایا 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و سنت رسول اللہ، ایک اللہ کی کتاب ہے، سنت رسول ہے۔ جھگڑا ہی ختم ہو گیا، نہ کوئی اہل حدیث رہا ہے، نہ کوئی بریلوی رہا ہے، نہ کوئی دیوبندی رہا ہے، کوئی کسی قسم کی چیز ہی نہیں ہے۔ تم کیا ہو؟ کتاب اللہ سنت رسول کو ماننے والے۔ کبھی گھر میں بخاری کی حدیث بھی رکھ کے دیکھو، پڑھ کے دیکھو، صبح یا شام کو ایک حدیث اللہ کے نبی کا فرمان پڑھ لیا کرو، اپنے بچوں کو سنایا کرو، بچوں کو پڑھنے کی تلقین کیا کرو، تو تب بھی دین کی سمجھ آتی ہے۔ اس کے لیے کوئی اسپیشل اکیڈمی کی ضرورت نہیں ہے۔ بچے تو پڑھتے ہیں لیکن بڑی عمر کے آدمی کے پاس ذمہ داری ہے، وہ کام ہی نہیں ہے، ٹائم ملتا ہی نہیں ہے کہ کام کرے یا بچوں کا پیٹ پالے یا دینی تعلیم لے۔ لیکن جو آپ ٹائم گھر سے نکال سکتے ہیں، کوئی 5-10 منٹ اتنا تو نکالیں نا۔
صبح دن کی شروعات قرآن کی تلاوت سے کریں. ایک آیت 2 آیت قرآن کی تلاوت کریں تو اس کا ساتھ ترجمہ اور تفسیر بھی حاشیہ دیکھ لیں. یہ نہیں میں کہتا تفسیر بیضاوی رکھ لیں، تفسیر الکبیر رکھ لیں، تفسیر ابن کثیر رکھ لیں، فلاں تفسیر. صرف یہ بھی میں نے کہتا کہ آپ فقط ترجمہ پڑھ لیں، ترجمہ پڑھ لیں تو آپ کے بے شمار مشاکل دینی جو مشکلیں وہ آسان ہو جائیں گی. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے.